کو مبارک ہم نے دے دی. ناظرین اگریسو پچ پہ کھیلتے ہیں, فرنٹ فٹ پہ آپ کھیلتے ہیں, کیپٹن نے اپنی ٹیم میں رکھا, آرڈر آپ کا چینج کر دیا, بیٹنگ آرڈر. یہ آج جہانگیر خان ترین نے پاور شو کیا لاہور میں, اور ان کے گروپ نے 5-6 دنوں کی ڈیڈ لائن بھی دے دی. حکومت کتنا بڑا خطرہ محسوس کرتی ہے؟ نہیں جی بالکل خطرہ تو ہم نہیں محسوس کرتے, لیکن دیکھیں جہاں تک ان کے ساتھ ان کے گروپ کا تعلق ہے, یا اس کو گروپ کہنا میرا خیال ہے تھوڑی سی سیمینٹکس کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں, ایک سینئر لیڈر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی لوگ آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی یکجہتی کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ ہوتا ہے. چاہے وہ آپ بیمار ہوں تب بھی آپ کے لیے آتے ہیں لوگ, آپ کسی مصیبت میں ہوں, کسی مشکل میں ہوں, آتے ہیں لوگ. اصل چیز کیا ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن کا یا ہمارے نقادوں کا جو ایک اوپینین تھا کہ ہم سلیکٹیو احتساب کر رہے ہیں, یعنی کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب جب ہم نے اس شوگر رپورٹ کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ کیوں ایک ایسے وہ روڈ میپ بنایا جائے جس میں کہ وہ لوگ جو کہ ایک خاص آپس میں ایک کارٹیل بنا کے اور وہ چیزوں کی قیمتوں کو تعین کرتے ہیں, اور پھر ایک ایسی چیز چینی جو ہے وہ 22 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں جتنا غریب ہے اتنی زیادہ استعمال کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے, سویٹ ڈش ہے غریبوں کی. ایگزیکٹلی. تو یہ 22 کروڑ کی مارکیٹ ہے, اور اس میں اگر آپ 1 روپیہ 50 پیسے 1 روپیہ 2 روپیہ اوپر کریں تو یہ بات اربوں میں جاتی ہے. اچھا, جب سپریم کورٹ میں پاناما کیس چل رہا تھا, ان کی ان دنوں نااہلی ہوئی جہانگیر خان ترین کی. خود فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی کاؤنٹر بیلنس ہوا ہے, ان کو نااہل کیا گیا. اب احتساب کو ایکولی اپلیکیبل شو کرنے کے لیے پھر یہ جہانگیر خان ترین ہی قربانی کا بکرا کیوں؟ ندیم بابر کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا, ہٹایا گیا ان کو, ادھر بھی کرپشن ہوئی تھی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک تو یہ کہ آپ کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سارے فرنٹس کھول دیں. اب چینی جو ہے جو کہ ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے, ایک عام آدمی کی قوت وہ جو ہے خرید اس پہ اثر انداز ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پروڈکٹ بڑا اہم ہے, اور یہ ایک ایسا ہو گیا تھا. اب جب ہم آئل کا بھی کریں گے, جب کہیں گے تو اس وقت بھی آپ کہیں گے, چونکہ وہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے جو تھے اس کے آئل کے, تو اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اگر اس ملک نے اگر آگے جانا ہے, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ہم نے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا. ہم نے وہی ماحول رکھنا ہے جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کا زور چلے, جو ویل کنیکٹڈ ہو, جس کا تعلق داری ہو, وہ اس ملک میں رہ سکتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو صرف جو ہے نا اللہ کے آسرے پہ چھوڑیں. نہ اسٹیٹ ان کی ذمہ دار ہوگی, نہ قانون ان کا محافظ ہوگا, نہ کوئی اور جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہوگی. یہ قانون نہیں چل سکتا. اس قانون نے, اس رویے نے, اس کلچر نے اس ملک کو بالکل پیچھے دھکیل دیا ہے. یہاں پہ بڑے ہی سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ ایک عام زندگی گزارتے ہیں, ورنہ تو اتنی مشکلات ہیں اس میں, آپ کدھر بھی جائیں مشکلات ہیں, بہت مشکلات. تو اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ کوئی کون ہے, کبھی شبلی فراز ہوگا, تو جی شبلی فراز ہے, وہ اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شبلی فراز ہے, چونکہ فراز صاحب کا بیٹا ہے, اس وجہ سے نہیں. یہ کسی نہ کسی کا ہر ایک کا تعلق بنتا ہے. بیسٹ چیز جو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ نمبر 1 جہانگیر خان کو انصاف ملنا چاہیے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. جی ہاں, انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ شو کریں کہ جی ہمارے ساتھ 30 لوگ ہیں یا 40 ہیں, تاثر یہ جا رہا ہے یا جاتا ہے کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کو یا اس پرٹیکولر جو بھی, وہ مجھے تو نہیں پتا وہ کدھر گئے تھے, FIA تھا جو بھی تھا, FIA کے آفس میں آپ جاتے ہیں. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیز ہم کرٹیسائز کرتے تھے. مریم نواز کو جب اس کو بلایا جاتا تھا, ہم اس اصولوں پہ بات کر رہے ہیں, انڈیویجولز کو چھوڑ دیں. چلیں ادھر رکیے گا. مدر عباس صاحب,
یہ وزیر اعظم صاحب گئے سندھ میں، چونکہ آپ کراچی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں مافیا کے خلاف لڑ رہا تھا، سندھ نہیں آ سکا. تو یہ جو آج پی ٹی آئی کے 30-40 لوگ گئے، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو گروپ نہ کہیں، وہ تو خود کو اپنے آپ کو گروپ کہتے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں. ان میں ایم این ایز بھی ہیں، ان میں پروونشل منسٹرز بھی ہیں، ان میں ایم پی ایز بھی ہیں. تو کیا یہ بھی مافیا ہے جن کے خلاف عمران خان کہتے ہیں میں پنجاب میں لڑ رہا تھا، یا ان کے اپنے بندے ہیں یہ؟ تو شکریہ فراچہ صاحب. دیکھیے پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ کہ یہ آج میں دیکھ رہا تھا ان لوگوں کو، ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا، کون لوگ تھے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس وقت بھی 2011 کے بعد بھی 2012 کے بعد بھی عمران خان صاحب سے بہت سے دوستوں نے کہا کہ الیکٹیبلز میں یہی ہوتا ہے. جب آپ الیکٹیبلز کی طرف جاتے ہیں، دیکھیے جو اپنی وفاداریاں کہیں اور سے چھوڑ کر دوسرے سے جوڑتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے سے بھی جوڑ لیتا ہے. اس لیے یہ ریلائبل لوگ نہیں ہوتے بنیادی طور پہ جو پارٹیاں تبدیل کر کے آتے ہیں. مجھے جہانگیر ترین صاحب کے ارد گرد جو لوگ نظر آئے ان میں وہ لوگ نہیں تھے جو پارٹی سے پہلے دن سے وابستہ رہے ہیں، جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری جماعتیں چھوڑ کر آئے، اسی لیے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے. لیکن غلطی کہاں خان صاحب سے ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں نا، اب وہ نمبرز ہیں، یہاں تو پروونشل اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یہ تو نمبرز کی گیم ہے. اور اگر اتنی زیادہ تعداد میں 30-40 وہ کہتے ہیں اور لوگ بھی آئیں گے، ہم اور بھی ناراض لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں. صاحب یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ جھتوں کی شکل میں پارٹیاں جوائن کرتے ہیں نا اور ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے جتے کو الگ کر لیتا ہے. اور اسی لیے جو لوگ پرانے اصولوں کے ہوتے ہیں، جو لوگ پارٹی کے ساتھ شروع سے وابستہ ہوتے ہیں، وہی لوگ دراصل سنسیئر ہوتے ہیں. وہ اگر پارٹی کسی سٹیج پر آ کے چھوڑیں گے بھی نا تو اپنے پرنسپلز سے چھوڑیں گے اور بتائیں گے کہ کس وجہ سے پارٹی چھوڑی ہے. تو اب اگر عمران خان یا پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ کارٹیل ہے اور جہانگیر ترین صاحب بھی اس کارٹیل کا حصہ ہیں، اس کارٹیل کے ممبر ہیں، تو اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو فارغ کر دینا چاہیے. ادھر رکیے گا، امپورٹنٹ بات کی آپ نے.